بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی الا شبہ لہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتعویل العدد. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین. اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون هم عن اللغو المعرضون. درود پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، شب عاشور آ چکی ہے اور یقیناً ہر مومن کا دل اس شب کے آتے ہی اسی بات کے لیے تڑپتا ہوا نظر آتا ہے کہ جتنا ہو سکے اور جتنا ممکن ہو انسان گریے میں مصروف نظر آئے. کوئی ایسا انداز، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا ماحول ملے کہ جو دلوں کے اندر ایک غم ہے وہ آنکھوں سے بہتا ہوا نظر آئے. اس لیے کہ امام امیر المؤمنین کا بھی یہی کہنا تھا کہ بیٹا حسین تو آنسوں کے بہنے والی شخصیت ہے، اور امام کا بھی یہ فرمایا تھا کہ انا قتیل الابرار، کہ میں کشتہ گریہ یعنی آنسوں کو بہنے والی ذات ہوں. عزیزان محترم، یقیناً مصائب ہی کا حصہ زیادہ رہے گا، مگر کل ایک بات اس مقام پر آ کر رکی تھی، اسے آج مکمل کرنا ہے تاکہ کسی حد تک موضوع بھی اپنے اعتبار سے مکمل ہو جائے. اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو سورہ مبارکہ مؤمنون کا ایک سلسلہ ہے کہ جو صفات مومن کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ان آیتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ وہ خطبہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جو خطبہ در حقیقت بیعت نامہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے میں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم ان آیتوں کا سلسلہ عرض کر دوں کہ جس میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو قرآن کریم نے بیان کیا وہ ہر دور کے مومن کی صفت تھی، لیکن یہ صفت ہر دور کے مومن میں ہو یا نہ ہو، مومن اپنے آپ کو مومن کہتا رہا اور اس دنیا میں آ کر جاتا رہا، لیکن جو قائم کے اصحاب ہوں گے کہ جن سے امام بیعت لیں گے، ان میں اگر یہ صفت نہیں ہوگی تو امام ان کی بیعت کو قبول نہیں کریں گے، وہ امام کے ناصر نہیں بن سکتے، وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور جب وہ امام کے ساتھ نہیں چل سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں دو ہی صورتحال ہوگی، یا کوئی امام کے ساتھ ہوگا یا پھر ان کے مد مقابل ہوگا، کوئی تیسرے گروہ کی ظہور امام کے بعد گنجائش نہیں ہوگی۔ پروردگار عالم فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین نجات یافتہ ہو گئے۔ پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں اس انداز سے نماز پڑھتا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا دل بھی نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا دل خدا کی بارگاہ میں خاشع اور جھکا ہوا ہوتا ہے۔ نماز بندگی کا نام ہے تو اس کا ظاہر نہیں، اس کا دل بھی بندگی کر رہا ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومن وہ ہے جو لغو اور بیہودہ چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہوتا ہے، چاہے اس کا گھر ہو، چاہے اس کا معاشرہ ہو، چاہے اس کے دوست ہو، چاہے اس کا کاروبار ہو، وہ کسی موقع میں لغو اور بیہودہ کاموں میں مشغول نظر نہیں آتا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کو دینے والے ہوا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی عزتوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر یہ کہ جس انداز سے خدا نے ان کو اپنی خواہشات کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی چیز سے مصروف نظر نہیں آتے۔ اذان کے لیے کچھ عرصے کے لیے وقفہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العدوان، جو خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ وہ حدوں سے گزرنے والے ہوتے ہیں، وہ مومن نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ لوگ امانتوں کا اور عہد کا یعنی وعدوں کا پاس رکھنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ میری دوسرے دن کی گفتگو تھی، وہ نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہوتے، وہ نماز کی حفاظت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے جو قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ کہا؟ وہ اوقات نماز کے حافظ ہوتے ہیں، یعنی نماز کو اپنے وقتوں میں انجام دینے والے ہوتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اگر اس آیت کو ملائے اس آیت کے ساتھ جو سورہ مبارکہ قصص کی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ہم انہیں ہی زمین کا وارث بنائیں گے، پروردگار کہتے ہیں یہی وہ مومن ہے جو وارث بنائے جانے کے حقدار ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی ہے کہ جنہیں جنت کا وارث بنایا گیا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان آیتوں کو آپس میں ملائے وہ سورہ توبہ کی آیت کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جب ایمان لاتا ہے تو اپنی جان و مال کو ہم کو بیچ دیتا ہے چونکہ اس کے بدلے میں ہم نے جنت رکھا ہے، اور یہاں پہ پروردگار کہتا ہے یہی لوگ جنت کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ عزیزان محترم، یہ پروردگار عالم نے مومنین کی صفات بیان کی۔ اب کتاب عقد الدر، جہاں سے اس روایت کو آیت اللہ صافی غلپیغانی نے لیا اپنی کتاب جمال منتظر جو اردو میں ہے، اور عربی میں یہ کتاب منتخب الاثر کے نام سے زمانے کے امام کے اوپر انتہائی دقیق، انتہائی وضاحت کے ساتھ اس میں مطالب کو بیان کیا گیا ہے۔ وہیں پر ایک مقام پر صفحہ نمبر 720 کے اوپر وہ اس بیعت نامے کو نقل کرتے جسے زمانے کے امام کے لیے ان کے جد مولائے کائنات نے اپنے دور خلافت میں بیان کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، خطبے کا نام بڑا مشہور ہے ملاحم و فتن، جس میں آئندہ زمانے کے حالات بھی ہیں، فتنوں اور آزمائشوں کا تذکرہ بھی ہے، اس دور کے مومنین کی کیفیت آزمائش کو بھی بیان کیا ہے۔ اب کون سا مومن ہوگا جو ان ساری کیفیات سے گزرنے کے بعد جب زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچے گا تو اس کی بیعت کو امام قبول کریں گے؟ امیر المومنین نے ایک طویل حدیث میں کہا کہ آپ یعنی قائم اپنے اصحاب سے اس بات پر بیعت لیں گے کہ وہ چوری نہیں کریں گے، وہ زنا نہیں کریں گے، وہ مسلمانوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، حرام طریقے سے قتل نہیں کریں گے، حتیٰ کہ حرمت نہیں کریں گے،
کسی کے گھر پر حملہ نہیں کریں گے، کسی کو ناحق نہیں ماریں گے، سونا چاندی گیہوں اور جو کا ذخیرہ نہیں کریں گے، یتیموں کا مال نہیں کھائیں گے، اس چیز کی گواہی نہیں دیں گے جس کو جانتے نہیں ہیں، مسجدوں کو خراب نہیں کریں گے، نشہ آور چیز نہیں پئیں گے، دیبا یعنی سونے اور ریشم کا لباس نہیں پہنیں گے، راہزنی نہیں کریں گے، راستے میں گھات نہیں لگائیں گے، لڑکوں کے ساتھ فعل حرام انجام نہیں دیں گے، کھانے کی چیزوں کو گیہوں اور جو کو روکیں گے نہیں، تھوڑی چیز پر راضی ہو جائیں گے، حلال چیز کو پسند کریں گے، نجاست سے نفرت کریں گے، نیک باتوں کا حکم دیں گے، بری باتوں سے روکیں گے، خوردرا کپڑا یعنی سخت کپڑا لباس کے طور پہ پہنیں گے، نرم و نازک لباس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، خاک کو اپنا تکیہ بنائیں گے، راہ خدا میں ایسا جہاد کریں گے جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ ساری صفات کو بیان کیا۔ اب ان ساری صفات کو آپ دیکھیے، یہ وہی صفات ہے جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مومنین کی بیان کی۔ زمانے کے امام ان 20 صفات کا، ان 20 چیزوں کا کہ بیعت لیں گے کہ اگر تم یہ 20 چیزیں کرو گے تو 5 چیزوں کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے لئے کروں گا۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو فرمایا میں اسی طریقے سے سوار ہوں گا، وہی انداز روش زندگی رکھوں گا جو انداز روش تم سے کہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حاکم ہے تو کسی اور انداز سے زندگی بسر کریں گے، کہا جو تم سے کہا ہے ویسی زندگی میں بسر کروں گا۔ فرمایا امام نے کہ میں بھی قلیل پہ راضی ہو جاؤں گا اور خدا کی مدد سے زمین کو ایسے عدل و انصاف سے پر کر کے تمہیں دکھاؤں گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور ہم مل کے خدا کی ایسی عبادت کریں گے جیسی عبادت کرنے کا حق ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے پاس میرے دروازے کے اوپر کوئی حاجب کوئی دربان نہیں ہوگا، جب چاہو گے مجھ سے ملاقات کرو گے، جو مشکل ہوگی میں تمہاری حل کروں گا۔ یہ زمانے کے امام نے وعدہ کیا، 20 چیزوں کا تم وعدہ کرو، 5 چیزوں کا میں وعدہ کروں گا۔ عزیزان محترم، اور یہی وجہ ہے جو اپنے اس وعدے پہ پورے رہے، کربلا کے میدان نے انہیں دکھایا کہ حسین نے جب اس بات کا امتحان لے لیا کہ اب کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہر انداز سے حسین نے آزما لیا۔ شہزادی زینب روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ عاشور کی رات کی کسی پھیر میں مجھے گھبراہٹ ہوئی، میں اپنے خیمے سے باہر نکلی، خیمے سے خیمے ملے ہوئے تھے، اور ایسے میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرا حسین خیمے میں تنہا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ میرے بھائی کو یوں تنہا چھوڑ دیا گیا، کوئی نہیں ہے جو اس وقت میں کہ جب میرا دل میں بیٹھا جا رہا ہے، نہیں معلوم کہ میرے ماجائے کا دل کا کیا ہو رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ عباس کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ بنی ہاشم کا ایک نرگا سا ہے، ایک ہلکا سا ہے، درمیان میں عباس بیٹھے، اور ایک مرتبہ کہہ رہے بنی ہاشم والوں کل تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہر ایک نے ایک زبان ہو کر کہا جو آپ کا حکم ہوگا ویسا ہی ہمارا انداز ہوگا۔ کہا پھر یہ وعدہ کرو کہ کوئی میرے بھائی حسین کا، کوئی میرے آقا حسین کا ایسا بوڑھا صحابی نہ ہو جو ہم سے پہلے اپنی جان کو قربان کر دے اور دنیا قیامت تک یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ حسین نے اپنوں کو بچا لیا اور بوڑھے انصار کو شہید کر دیا۔ سب نے لبیک کہا۔ زینب کے دل کو دھڑس ہوئی، ایک مرتبہ مطمئن ہو کے آگے بڑھنا چاہتی تھی کہ ایک بار حبیب کی آواز کانوں میں ٹکرائی۔ حبیب بھی اسی انداز سے ہلکا بنائے ہوئے تھے، درمیان میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے اے حسین کے ساتھیوں کل کیا ارادہ ہے؟ کہا جو حبیب تم کہو گے وہی ہمارا قول ہوگا۔ کہا دیکھو ایسا نہ ہو کہ حسین کا کوئی بیٹا، حسین کا کوئی بھتیجا، حسین کا کوئی بھانجا، حسین کا کوئی خاندان والا اس سے پہلے کہ تم جاؤ وہ پہنچ جائے اور حسین پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دے۔ پہلے غلام اپنی زندگی قربان کریں گے، اس کے بعد اگر ہم ماں بچا سکے حسین کو تو پھر جو امام حسین حکم دیں گے ویسا ان کے ساتھ ہوگا۔ پس ایک مرتبہ شہزادی زینب نے آ کر یہ رودات بھائی کو سنائی۔ کہا بہن اور اطمینان چاہتی ہو بس تم اپنے خیمے میں جاؤ۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی عباس، ہر ایک بنی ہاشم عباس کو نہیں، فقط عباس نہیں ہر ایک بنی ہاشم تلوار لے کر آ گیا۔ کہا مولا لبیک کہیے کیا حکم ہے؟ آواز دی حبیب، زہیر ابن قین، سارے انصار بھی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ سب کو بٹھایا اور بیٹھ کے یہ کہا کہ دیکھو وہ رات آ چکی کہ جس رات کے بعد کل کا دن ہوگا، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں،
انہیں تم سے کوئی غرض نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم میں سے کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو چلے جائے، جو درجہ تمہارا وعدہ کیا گیا ہے قیامت میں وہی درجہ ملے گا، یہ حسین کا وعدہ ہے، اپنے نانا سے شفاعت دلوائے گا۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا آپ جو کہنا چاہتے تھے آپ نے کہا، یہ آپ کے شایان شان تھا، مگر اتنا بتا دیجئے کہ جب کل قیامت میں بابا امیر المومنین کہیں گے کہ کیسے اپنے آقا حسین کو تنہا چھوڑ کر آ گئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ حبیب نے کہا خودکشی جائز ہوتی تو اسی تلوار سے اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتے، آخر آپ کب تک آزمائیں گے؟ حسین نے کہا خدا تمہیں جزا دے، پروردگار تمہاری قربانیوں کو قبول کرے۔ ایک ایک کو جنت کا منظر دکھاتے تھے، اپنے مقام کو دکھاتے جاتے تھے۔ عزیزو زینب اور مطمئن ہوئی، پس ایک وہ وقت آیا کہ جب سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ امام مظلوم خیمے سے نکلے، ناگا کسی جانب جا رہے ہیں، کوئی سناٹے کا جگہ تھی۔ ہلال نے دیکھا، دل برداشت نہ ہوا، کہ ہر جانب دشمن ہے، 30,000 کا کم ترین دشمن ہے جو نرگے میں لیے ہوئے ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچا دے شب کی تاریکی میں۔ پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں، آگے آگے حسین ہے، بس سناٹا تھا۔ ایک مرتبہ قدموں کی چاپ نے مولا کو متوجہ کیا، کہا کون ہے؟ ہلال نے کہا آپ کا غلام ہلال ابن نافع۔ کہا ہلال کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، دل نہیں مان رہا تھا۔ کہا اچھا ہلال قریب آ جاؤ۔ ایک مرتبہ کچھ اور دور لے کر گئے، جب کوئی دیکھنے والا نہ بچا، کہا ہلال ایک بات کہوں؟ کہا آقا آپ حکم دیجئے۔ کہا مانو گے؟ کہا مولا آپ کا حکم ہوگا تو کیسے تم عدولی ہوگی؟ کہا ہلال تم جوان ہو، ابھی زندگی تم نے دیکھی ہی کیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، کسی کو خبر نہ ہوگی۔ ہلال کہتے ہیں کہ میرے قدموں میں جان نہ بچی کہ یہ کیسا امتحان ہے جو امام مجھ سے لے رہے، میں گر گیا قدموں میں۔ ایک مرتبہ قدم فرزند رسول پڑھ کر کے کہا کہ مولا کیا ہو گیا؟ کیا اس خطا کار کی سعادت قبول نہیں ہے؟ اس کی قربانی اس قابل نہیں ہے؟ امام نے کہا ہلال ایسا نہیں ہے، ہم بس چاہتے ہیں کہ جو بچا سکے اپنی جان کو بچا کر چلے جائے۔ ہلال نے کہا نہیں مولا، ایک ایسی جان کیا، خدا ہزاروں ایسی جان دے گا، یہ جانوں سے بہتر ہے کہ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ امام نے ہلال کو اٹھایا، دعا دی، اپنے سینے سے لگایا، اور اب کہتے جاتے تھے ہلال اس مقام کو پہچانتے ہو؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے اون محمد گریں گے۔ کہا ہلال اس مقام کو جانتے ہو؟ یا میرا قاسم زندگی میں پامال ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک قدم جگہ جا کے رک گئے، حسین کا دل گویا بیٹھ سا گیا، کہنے لگا ہلال اس جگہ کو جانتے ہو؟ یا میرا 18 سالہ اکبر اپنے سینے میں ٹوٹی ہوئی برچی کے پھل کو کھائے ہوئے گرے گا۔ ایک ایک مقام بتاتے تھے، اور ایک جگہ جا کر ہلال سے کہا ہلال اب ٹھہر جا، اس سے آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ اس سے آگے کا مقام وہ ہے کہ جو میری شہادت کا ہے۔ ایک مرتبہ حسین دیکھا کہ آگے جاتے ہیں، نشیب میں اتر جاتے ہیں، بہت دیر تک بیٹھے رہے، اب جو پلٹ کے آئے، ایک مرتبہ ہلال سے کہا ہلال جانتے ہو اس مقام پہ آنے سے کیوں روکا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری ماں فاطمہ زہرا رات کے اس وقت کے اندر اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے کانٹوں کو جمع کر رہی ہے۔ میں کہوں گا فرزند رسول، ارے کانٹوں کو تو بیوی الگ کر لے گی، مگر ان تیروں کا کیا ہوگا جو جسموں پر اتنے پیوست ہوں گے کہ زیارت ناہیہ میں زمانے کا امام فریاد کرے گا سلام ہو میرے جج پر جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر۔ میں کہوں گا آقا پھر جسم کہاں تھا؟ کہا تیروں پر معلق۔ ارے جب زمانے کے امام کہتے میرا مولا زمین کربلا پر آئے گا، اتنے تیر پیوست ہوں گے، پہلے تیر کربلا کی زمین پر آئیں گے، اس پر معلق حسین کا جسم ہوگا۔ عزیزو یہ رات بھی گزرتی ہے، عاشور کا دن آتا ہے، آذان علی اکبر سے عاشور کے دن کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایک کر کے حسین کے انصار جاتے ہیں، پھر اس کے بعد خاندان والوں کی باری آتی ہے۔
ہے. اکبر بھی گئے, شہید ہو گئے. ایک بار اون محمد گئے, حضرت قاسم کا لاشا بھی آ گیا. ایک ایک کر کے سارے انصار, سارے اعزا شہید ہو گئے. اب یکو تنہا حسین رہ گئے خیموں کے اندر, اور کوئی نہ تھا. ایک ایک خیمہ حسین دیکھتے تھے, ہر خیمہ ویران نظر آتا تھا. ایک بار بلندی پر گئے اور آواز غربت بلند کی, حل من یذبو, حل من ذاب یذبو عن حرم رسول اللہ. ارے کوئی نہیں ہے جو حسین کے, ارے اللہ کے رسول کے حرم کو پناہ دے. کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری نصرت و مدد کو آئے. پس ایک بار حسین نے آواز دی, یا ابطال الصفا, یا فرسان الحجہ. ارے یہ کیسی غربت ہے حبیب ابن مزاحم, اے زہیر ابن خیر, اے مسلم ابن اوسجہ, اے علی اکبر, اے مسلم ابن عقیل. پہلے تو میں آواز دیتا تھا, ایک آواز پر تم سب لبیک کہتے تھے, مگر اب تمہارا مولا پکار رہا ہے, کوئی نہیں ہے جو جواب دے گا. پھر خود ہی امام نے جواب دیا, تم سب چلے گئے, زندگی کے ہاتھوں مجبور ہوئے, وَنَحْنُ بِهِمْ لَاحِقُونَ, اور ہم بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں, بس انتظار کرو. یہ کہہ کر حسین ایک مرتبہ رکے تو خیموں سے آوازیں گریہ بلند ہوئی. اب جو حسین گئے تو دو خیموں میں ہلچل تھی. ایک خیمے میں بیمار بیٹا ٹوٹی ہوئی تلوار کا سہارا لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے. کہا ام کلثوم سے, میرے بیٹے کو روکو ورنہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی. سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا, بابا یہ کیسی صدائے غربت ہے, میرا چچا عباس کہا ہے, کہا وہ قتل ہو گئے. کہا میرا بھیا علی اکبر کا ہے, کہا وہ قتل ہو گئے. کہا ایک بار حبیب ابن مظاہر کا ہے, کہا بیٹا کب تک پوچھے گا, بس اتنا جان لے مردوں میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا. اتنا سننا تھا کہ سجاد کا دل بیٹھا. سجاد پھر غشی میں چلے گئے. امام ایک مرتبہ علی اکبر سے علی اصغر کو لینے کے بعد انہیں بھی شہید کر کے مقتل میں دفنا چکے. اب حسین تنہا رہ گئے, رخصت آخر کو آئے اور ایک بار ساری بیویاں کھڑی ہو گئی. امام نے آواز دی, یا سکینہ, یا رقیہ, یا ام کلثوم, یا زینب, یا جاریت ام فضہ, علیکن من السلام. اے زینب, اے ام کلثوم, اے سکینہ, اے رقیہ, ماں کی کنیز فضہ, حسین کا آخری سلام قبول کرے. ایک مرتبہ بی بی نے حسین کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ ماں جائے, کیا واقعا اب تو جانے کو ہے؟ کہا بہن اب رخصت آخر کے لیے آیا ہوں, نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے, بس اتنا کر دے کہ وہ کرتا لے آ جسے ماں بچپن میں چرخے کے ساتھ کاٹتی جاتی تھی اور یہ کہتے جاتی تھی, اے بہن زینب, جب حسین وہ کرتا مانگنے آئے وہ کرتا دے دینا. یہ کرتا نہیں ہوگا, حسین کا کفن ہوگا. خدا نہ کرے ارے کوئی بہن اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو کفن پہنا ہے. تبرکات کو لایا گیا, حسین نے وہ کرتا پہنا, اسے چاک کرنا شروع کیا. بہن نے پوچھا, یہ اتنا پرانا کرتا اسے چاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا دشمن اس کرتے کو بھی تیرے بھائی کے جسد پہ باقی نہ رہنے دیں گے. اب ایک بار حسین سوار ہونے کو ہے, ایک بار خیمے سے باہر نکلے, رہوار پہ سوار ہوئے. ذوالجناح سے کہا یہ آخری زحمت ہے, مگر ذوالجناح بڑھنے کو تیار نہیں, اپنے سر کو نیچے جھکاتا ہے. کربلا میں خیمہ گاہ کے سامنے آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں رہوار سے اس بچی نے حسین کے رہوار کے سموں کو تھام لیا اور ایک مرتبہ کہا, اے میرے بابا کے ذوالجناح, بابا کو لے کے مقتل میں نہ جا. حسین رہوار سے نیچے اترے, بچی کو اٹھا کر یہ کہا, سکینہ مجھے جانے کی اجازت دے, شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں. ایک بار سکینہ نے تڑپ کر کہا, چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے مگر واپس نہیں آئے, سکینہ کو پانی نہیں چاہیے. حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے, سکینہ کو سینے پہ بٹھایا, سکینہ سینے پر سو گئی. کچھ دیر بعد جاگتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ بابا جائیے, اب میں آپ کو نہ روکوں گی. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دادی کو دیکھا, دادی زہرا کہہ رہی تھی میرے حسین کو نہ روکو, بس بابا آپ جائیے.
اب تو حسین میدان میں گئے، رجس پڑھتے جاتے تھے، سنو گے ارے حسین پہ رونے والے کس انداز سے حسین نے کہا ارے اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 سال کا جوان مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا کڑیل جوان بیٹا سینے میں برچھی کھائے سو گیا۔ حمید کہتا ہے کہ ہم نے ایسی کسی کی جنگ نہ دیکھی، کبھی میمنہ پلٹتے، کبھی پیسہ میسرہ پلٹتے، اور لڑکے دوبارہ واپس اس مقام پر آتے اور آواز دیتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسین لڑتے جا رہے تھے، عصر کا وقت آ گیا، ہاتف غیبی کی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین کب تک لڑتے رہو گے؟ بس اب تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، تلوار کو نیام میں ڈالا، بھاگتی ہوئی فوجیں دوڑ کے واپس آئے، کسی نے تیر مارا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ پھینک رہا تھا، کسی نے برچھی ماری، جسے کچھ نہ ملا پتھر اٹھا کے حسین کو مارا۔ ارے میرا مولا ذوالجناح پر ایک مرتبہ ڈگمگا رہا تھا کہ سنان ابن انس نے برچھی ماری، برچھی کلیجے میں لگ کر پیچھے کے جانب سے نکل آئے۔ ایک مرتبہ حسین نے برچھی کو نکالنا چاہا، خون کا فوارہ بلند ہوا، میرا مولا ذوالجناح پہ ٹھہر نہ سکا، زمین کربلا پر آ گیا۔ کربلا کی زمین میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، شمر ملعون امام کے جسد پہ سوار ہوا اور ایک بار 13 ضربوں سے آگے سے نہیں پشت گردن سے خنجر چلنا شروع ہوا۔ ایک بار زمین کربلا پہ اندھیرا ہو گیا، بہن بھائی کو تلاش کرنا چاہتی تھی مگر کہیں نظر نہ آیا۔ تلہ زینبیہ کی بلندی پہ 70 قدم کے فاصلے سے اس انداز سے بھائی کو دیکھا کہ پشت پہ ملعون سوار تھا، زینب پکار رہی تھی او ہمارے پسر۔